السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استخارے کا طریقہ اوپر موٹا لکھ کے نیچے لکھیں۔ استخارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مسلمانوں کے لیے محفوظ کلا ہے۔ ہمارے ہاں اس سنت کو بہت ہی عجیب و غریب شکل کے اندر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کوئی استخارے کا کوئی طریقہ بتاتا ہے، کوئی استخارے کا کوئی کہتا ہے جی آن لائن ہم سے استخارہ کروائیں، کوئی کہتا ہے جی میں مستقبل کی خبر استخارے کے ذریعے سے بتا دیتا ہوں۔ یعنی کہ انتہائی بھیانک شکل کے اندر پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، پیسے لیتے ہیں، استخارہ کرتے ہیں استخارہ۔ جی اس کے اندر جو باتیں سمجھنے والی ہیں وہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق استخارہ اصل شکل میں تھا کیسے۔ جس طرح دودھ خالص ہے اسی طرح دین خالص قیامت تک رہے گا، جس کی حفاظت اللہ خود کر رہا ہے، تو ہم خالص چیز تلاش کریں۔ تو جی آپ کے ہاتھوں کے اندر انشاءاللہ تعالی بالکل خالص چیز آئے گی۔ اب وہ کیا ہے، اسے ذوق اسلام کے مطابق سمجھنے کی بجائے اس قدر الجھا دیا گیا ہے کہ خدا کی پناہ۔ استخارہ یہ ہے کہ 2 رکعت ادا کریں اور دعائے استخارہ پڑھ کر کام شروع کر دیں۔ یہ استخارہ ہے، 2 رکعتیں پڑھیں اور دعائے استخارہ پڑھیں، کام شروع کر دیں۔ مثلا آسان کر کے یعنی کہ میں سمجھا دوں آپ کو، رشتہ طے کرنے کے لیے گھر سے نکلیں تو استخارہ کریں، یعنی کیسی پوزیشن کے اندر ہم جا رہے ہیں تو استخارہ کر کے چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ کاروبار شروع کرنے سے پہلے استخارہ کریں، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے استخارہ کر لیں۔ یہ ذہن کے استخارے کے بعد سو جائیں، خواب میں اشارہ ملے گا، بے حقیقت ہے، قرآن و سنت سے ثابت نہیں۔ یعنی کہ استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے دیکھنا سوچنا کیا ہے، ہم کرنے کیا جا رہے ہیں، سوچ سمجھ کے ہم وہ کریں کام۔ پہلے مشورہ کر لیں، پہلے ڈسکس کر لیں، پہلے پرکھ لیں، جا کے جانچ لیں رشتہ، جا کے کسی سے اس کی انفارمیشن لے لیں، لڑکا لڑکی کی تحقیق کر لیں۔ سارے کام کرنے کے بعد استخارہ جب ہم آخری پوزیشن پہ چلے جائیں، ہمیں لڑکا بالکل پسند آ گیا، لڑکی بالکل پسند آ گئی، کاروبار پسند آ گیا، اب ہم طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اب ہم نے استخارہ کر کے جانا ہے۔ اب ہم استخارہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ کاروبار ہے، شروع کرنے سے پہلے ہم استخارہ کریں۔ کوئی بھی کاروبار ہے وہ شروع کرنے کے لیے ہم جا رہے ہیں، رک جائیں، پہلے استخارہ کر لیں۔ جب شروع کر دیا گیا پھر استخارے کا فائدہ نہیں ہے، استخارے کا فائدہ ہوگا شروع کرنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے جی، یہ ناظرین تھا استخارے کا طریقہ، اور آخر پہ میں پھر بتا دوں استخارے کا خواب سے کوئی تعلق نہیں کہ استخارہ کریں سو جائیں خواب آئے گی، خواب میں اشارہ ملے گا۔ خوابیں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں، لیکن اس خواب کا جو ہے یہ استخارے سے تعلق نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ وہ خواب کسی چیز کی طرف سے بھی آ سکتی ہے، ہمارا جیسا عقیدہ ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ویسے آئے گا، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم نے عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے۔ کسی نبی کے صحابی سے یہ ثابت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، نہ اللہ کے نبی سے ثابت ہے کہ استخارہ کریں اور سو جائیں اور کروٹ دائیں جانب رکھیں اور جناب خواب آئے گا، خواب میں اشارہ ہوگا۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، قرآن حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تھا پہلا سبق، اب میں دوسرا سبق پڑھاؤں گا، وہ ہے دعائے استخارہ۔ ناظرین اوپر لکھیں سبق دعائے استخارہ، یعنی آج کا دوسرا جو سبق ہے وہ ہے دعائے استخارہ۔
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تمام کاموں میں استخارہ یوں سکھاتے جیسے قرآن کی صورت سکھا رہے ہیں۔ فرماتے کسی کام کا ارادہ ہو تو 2 رکعت ادا کرے اور یہ دعا پڑھے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم۔ یہ میں مکمل بھی پڑھ سکتا تھا لیکن ٹائم اس نے زیادہ لینا ہے، اس سے زیادہ اہم اس کا ترجمہ ہے، تو اس کی میں سب کو دعائے استخارہ جو ہے یہ سینڈ کر دوں گا، یعنی خوبصورت انداز کے اندر۔ لیکن آئیں اب ہم اس کے ترجمے کے اوپر غور کریں۔ ترجمہ کیا ہے؟ یا اللہ میں تجھ سے تیرے علم کے واسطے سے خیر کا طالب ہوں، یعنی اس لفظوں پہ غور کریں کتنے اہم لفظ ہیں۔ تیری قدرت کے وسیلے سے اس کام پر قدرت و طاقت چاہتا ہوں، جو میں کام کرنے جا رہا ہوں اس پہ میں قدرت اور طاقت چاہتا ہوں تیرے وسیلے سے۔ تیرے فضل عظیم کا سوالی ہوں، یعنی کہ میں تیرے بہت بڑے فضل کا سوالی ہوں۔ یہ نہ سوچے ناظرین کہ شاید ہم کرنے جا رہے ہیں اور طے کرنے سے پہلے ہم استخارہ کریں اور اس کے بعد رکیں اور رک کے خواب کا انتظار کریں یا کسی اشارے کا۔ ناظرین ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں، اللہ سے جب بات ہو رہی ہے ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ ہم تیرے بڑے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ تو جب ہم جائیں گے طے کرنے کے لیے، اگر وہ ہمارے لیے بہتر ہوا تو اللہ رہنمائی کر دے گا، اگر وہ نہ ہوا تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی بات کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ طے کرنے سے پہلے ہم استخارہ کر کے چلے جائیں۔ رشتہ طے ہوتا ہے اس کے بعد شادی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ شادی کرنے سے پہلے نہیں، رشتہ طے کرنے سے پہلے، یہ بات غور طلب ہے۔ تیرے فضل عظیم کا سوالی ہوں، تو قدرت رکھتا ہے میں نہیں رکھتا، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں، تو قادر مجھے کر سکتا ہے اگر تو اپنے فضل عظیم کے ساتھ کر دے۔ میں قدرت نہیں رکھتا، تو جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ جی ناظرین یہ دیکھیں بات کتنی اہم ہے۔ تو اے میرے اللہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، میرے علم میں نہیں ہے کل کیا ہونے والا ہے، یہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا، تو غیب کو خوب جانتا ہے۔ رب کریم اگر یہ کام میرے دین، معاش اور انجام کار کے لیے بہتر ہے تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما۔ ٹھیک ہے، یعنی دنیا، کاروبار، یعنی آخرت، دینی اعتبار سے اگر یہ میرے لیے کام بہتر ہے تو مجھے توفیق عطا کر دے، اسے میرے لیے آسان کر اور برکت بنا دے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کام میرے دین، معاش اور انجام کار کے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے۔ یہ ناظرین دیکھیں کتنی اہم دعا ہے۔ ہم کاروبار جو شروع کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے استخارہ کریں، رشتہ طے کرنے جا رہے ہیں، رشتہ طے کرنے سے پہلے ہم یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر یہ بہتر ہے تو اس میں برکت ڈال دے، اگر بہتر نہیں ہے تو ہمیں اسے دور کر دے۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ آخری الفاظوں پہ غور کریں، انجام کار کے لیے برا ہے تو مجھے اسے دور کر دے، اسے مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے بہتر فیصلہ فرما۔ یعنی کہ اگر بہتر نہیں ہے یہ رشتہ یا کاروبار یا جاب وغیرہ وغیرہ یا یہ سفر جہاں میں جا رہا ہوں تو پھر مجھے اس سے پھیر یا مجھے اس کو مجھ سے پھیر دے۔ یہ نہیں کہ صرف پھیرنے کے بعد بس نہیں، بلکہ میرے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر دے، یا اللہ مجھے کوئی اور اچھا دے دے، میرے رزق کا کوئی اور اچھا بندوبست کر دے، میری جاب کے لیے کوئی اور اچھا بندوبست کر دے، میرے نظام کو چلانے کے لیے، میرے سفر کے لیے کوئی اچھا سفر مہیا کر دے، جہاں میں جاؤں اللہ خیر کرے، اور اس پر اطمینان نصیب فرما۔
اللہ مجھے سکون دے، جو بھی کاروبار ہو، رشتہ ہو، یہ نہ ہو کہ کوئی بھی رشتہ کیا ہے تو پریشانی کا سبب بن جائے، یا کوئی کاروبار کیا ہے تو نقصان آ جائے، یا اس کے علاوہ وغیرہ وغیرہ جس کاموں کے لیے بھی ہم استخارہ کرتے ہیں تو اس کاموں کے اندر ہمیں سکون مہیا کر دیں۔ اور اس کے اندر بھی ناظرین سوال آپ کر سکتے ہیں کہ ان کن کاموں کے اندر استخارہ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی استخارہ کرنا چاہتا ہے وہ پہلے پوچھ بھی سکتا ہے کہ میں استخارہ کرنا چاہتا ہوں، اس کام میں کیا اس کام میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا جی، یہ صحیح البخاری کا حوالہ نوٹ کر لیں۔ استخارے کی دعا آتی کہاں ہے؟ یہ 6382 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو جہاں ایک لفظ آ رہا ہے حاضر الامر، ٹھیک ہے، اس کی بھی میں آخر پہ وضاحت کر دوں۔ دعا میں حاضر الامر کی جگہ اپنی ضرورت بھی بیان کی جا سکتی ہے۔